بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضرات ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے اس سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی دانت مبارک کیسے تھے۔ تو اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت الگ الگ تھے، یعنی ان میں ریخیں تھی، ملے ہوئے نہیں تھے۔ جب سرکار تکلم فرماتے، بات چیت فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسی چمک نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی حسی چیز تھی جو بطور معجزے کے سرکار کے دندان مبارک کے درمیان سے بوقت گفتگو ظاہر ہوتی تھی۔ حیا سے سر جھکا دینا، ادا سے مسکرا دینا، حیا سے سر جھکا دینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفلج الاسنان تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک باریک تھے اور ان میں سے سامنے کے دو دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یفتق عن مثل حبۃ الغمام، یعنی تبسم فرماتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اولے کی طرح سفید چمکدار ظاہر ہوتے تھے۔ فراخی تھی دہن میں اور در دندان کشادہ تھے، فراخی تھی دہن میں اور در دندان کشادہ تھے، جلاؤ حسن میں جو موتیوں سے بھی زیادہ تھے۔ وہ نوری کوئی سانچہ تھا کہ جس میں نور ڈھلتا تھا، وہ نوری کوئی سانچہ تھا کہ جس میں نور ڈھلتا تھا، بوقت گفتگو ریخوں سے چھن چھن کر نکلتا تھا۔ کبھی جب مسکرا دیتے تو بجلی کوند جاتی تھی، کبھی جب مسکرا دیتے تو بجلی کوند جاتی تھی، در و دیوار پر ایک روشنی سی جگمگاتی تھی۔ اور اسی سلسلے میں عورتیں یاد رکھیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ایسی عورتوں پر لعنت کرے جو حسن و خوبصورتی بڑھانے کے لیے دانتوں میں ریخیں ڈلواتی ہیں، اور وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو بگاڑنے والی ہیں، اور میں کیوں نہ ان پر لعنت کروں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لہذا اگر کسی کے دانت قدرتاً جدا جدا ہوں اور ریخوں والے ہوں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ بازاروں میں یا خود تراش خراش کر کے ان میں فصل و ریخیں ڈالنا تخلیق خداوندی میں تغیر و تبدیلی کرنا ہے، جو شیطانی عمل ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان کا دعویٰ یوں ذکر فرمایا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یعنی شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو ضرور سکھلاؤں گا کہ اللہ کی بتائی ہوئی صورتیں بدلیں یا بگاڑ دیں۔ اگر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دانتوں میں ایسا عمل کیا جائے گا تو حرام ہوگا، البتہ اگر کسی کے دانتوں میں کچھ مرض ہے یا کوئی حقیقی عذر و مجبوری ہے، اس کی وجہ سے دانتوں میں کچھ تغیر و تبدل کراتا ہے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے۔